یہ ایک حافظ کا اور شہزادی کی الفت کا قصہ ہے. یہ ایک حافظ کا اور شہزادی کی الفت کا قصہ ہے. سنو اے تاج دل کو تھام کے عبرت کا قصہ ہے. سنو اے تاج دل کو تھام کے عبرت کا قصہ ہے. سنو اے تاج دل کو تھام کے عبرت کا قصہ ہے. یہ ایک حافظ کا اور شہزادی کی الفت کا قصہ ہے. یہ ایک حافظ کا اور شہزادی کی الفت کا قصہ ہے. یہ ایک حافظ کا اور شہزادی کی الفت کا قصہ ہے. سناتا ہوں عزیزو صاحب ایمان کی باتیں، کیا کرتا تھا جو ہر دم قرآن پاک کی باتیں. وزیر شام کے ایک دن محل سے گزرا وہ اختر، یکایک رک گیا تھا وہ قرآن پاک کو سن کر. تلاوت کر رہی تھی ایک وزیر شام کی دختر، جو پائیں خامیاں ٹوکا وہیں سے اس نے خوش ہو کر. صدا آئی تمہیں کیا راہ اپنی لیجیے حضرت، پڑھوں جیسے بھی میں مرضی میری ہے تم کو کیا دقت. کہا اختر نے یہ سن کر غلط فہمی تمہاری ہے، صحیح قرآن پڑھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے. یہ سن کر بولی شہزادی تو پھر احسان یہ کیجے، ہے جو بھی غلطیاں اصلاح ان کی آپ کر دیجے. کہا اختر نے یہ سن کر ارادہ تو یہ اچھا ہے، مگر کس طرح آؤں چھت پہ ہر ایک سمت پہرا ہے. یہ سن کر بولی وہ میں ہوں وزیر ملک کی دختر، پکڑ کر آپ رسی بے جھجک آ جائیے اوپر. غرض وہ چڑھ گیا اوپر، اسے سب باتیں سمجھائیں. غرض وہ چڑھ گیا اوپر، اسے سب باتیں سمجھائیں. غرض وہ چڑھ گیا اوپر، اسے سب باتیں سمجھائیں. سبق میں پائی تھی جو غلطیاں وہ ٹھیک کروائیں. سبق میں پائی تھی جو غلطیاں وہ ٹھیک کروائی. سبق میں پائی تھی جو غلطیاں وہ ٹھیک کروائی. سبق دے کر عزیزو جس گھڑی وہ اپنے گھر آیا، یہ منظر دیکھ کر والد صاحب نے اس کو سمجھایا. غلط ہے یہ طریقہ اے میرے بیٹے، اسے بدلو، یوں چوروں کی طرح راتوں میں میرے لال مت گھومو. سبب بیوی بھی اس سے پوچھتی تھی، دوست تو اکثر بہانہ کر دیا کرتا تھا اس سے کچھ نہ کچھ کہہ کر. غرض پھر حسب عادت وہ پڑھانے جس گھڑی پہنچا، وہاں پہ گشت کرتے شاہ نے منظر جو یہ دیکھا. سمجھ کر چور پکڑا بڑھ گئی تھی بے کلی دل کی، یکایک بولا کہ ساتھ بڑی ہی آئی مشکل کی. یہ بولا شاہ چوروں کی طرح چڑھنا حماقت ہے، غلط لوگوں کو سولی پر چڑھانا میری عادت ہے. جو اس سے بچنے کی ہرگز نہیں صورت نظر آئی، تو مجبوراً اسے وہ کیفیت سب اس نے سمجھائی. پڑھانے آتا ہوں شہزادی کو اس طرح سے چھپ کر، اجازت آپ دے دیں تو پڑھاؤں میں اسے یاور. یہی ہے التجا، دے دیجئے کچھ لمحوں کی مہلت. یہی ہے التجا، دے دیجئے کچھ لمحوں کی مہلت. یہی ہے التجا، دے دیجئے کچھ لمحوں کی مہلت. صبح ہوتے ہی میں ہو جاؤں گا خود حاضر خدمت. صبح ہوتے ہی میں ہو جاؤں
खिदमत, सुबह होते ही मैं हो जाऊंगा खुद हाजिर खिदमती। ये सुनकर शाह बोला, गर करे कोई तरफदारी, सुबह तक की रिहाई का करूं फरमान में जारी। कहा उसने जमानत मेरे बाबा जान ले लेंगे, मेरी अच्छाइयों का आका वो इजहार कर देंगे। सुना जो हाल उसके बाप को गुस्सा बहुत आया, कहा ये शाह से पहले भी इसको मैंने समझाया है, नाफरमानी ये इसकी जमानत मैं नहीं लूंगा, यही सच्चाई है हरगिज़ तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अंधेरा होते ही बाहर निकल जाता है ये अक्सर, बुढ़ापे में लगाया है ये धब्बा मेरे दामन पर। ये बातें बाप की सुनकर कहा उसने मेरे बाबा, बनी है जान पर ऐसा न रुख को फेरी ये बाबा। कहा वालिद ने सच को आँच हरगिज आ नहीं सकती, जरर कोई भी शे फजले खुदा पहुँचा नहीं सकती। अगर है अमल स्वाले तो हमेशा काम आएगा, मुसीबत से तुझे रब्बुल उला हरदम बचाएगा। हुआ कुर्बानी हुस्ने अमल को देख कर सुल्तान, हुआ कुर्बानी हुस्ने अमल को देख कर सुल्तान, हुआ कुर्बानी हुस्ने अमल को देख कर सुल्तान। कहा देखा नहीं है ऐसा अब तक नेक दिल इंसान, कहा देखा नहीं है ऐसा अब तक नेक दिल इंसान, कहा देखा नहीं है ऐसा अब तक नेक दिल इंसान। कहा तेरी रिहाई और भी अब गैर मुमकिन है, गलत है इसलिए तेरा नहीं कोई भी जामिन है। कहा एक और मौका दीजिए अपनी इनायत से, है मेरा यार वाकिफ दर हकीकत मेरी सीरत से। गुजारिश है उसी के पास ऐ सुल्तान ले चलिए, खुदारा आखिरी ख्वाहिश भी पूरी आप कर दीजिए। हुआ राजी वो फिर सुल्तान पहुंचा यार के दर पर, सदा अख्तर की सुनकर आ गया फौरन ही वो बाहर। सुना हाले मुफस्सल शाह से उस यार ने जिस दम, तो अपने यार के हालात पे आंखें हुई पुरनम। अदब से बोला सुबह तक की इसको दीजिए मोहलत, न हो वादे पे हाजिर तो सजा देना मुझे हजरत। हुआ तो शाह राजी दे के मोहलत घर पे वो आया, इधर हाफिज साहब को शाह ने इस तरह समझाया, बचा कर जान मुल्क शाम से बाहर चले जाओ। कहा अख्तर ने ये सुनकर ख्याल ऐसा भी मत लाओ, मेरे बदले चढ़े सूली पे तू ये हो नहीं सकता, मेरे बदले चढ़े सूली पे तू ये हो नहीं सकता, मेरे बदले चढ़े सूली पे तू ये हो नहीं सकता। मैं अपनी जान के बदले जान तेरी खो नहीं सकता, मैं अपनी जान के बदले जान तेरी हो नहीं सकता, मैं अपनी जान के बदले जान तेरी खो नहीं सकता।
इधर अफसुर्दगी थी और उधर वो शाह परेशान था, करे हल किस तरह से देख के सब कुछ वो हैरान था। अगरचे बेकसूर इंसान को दी भूल से फांसी, बरोज़े हश्र रब के सामने शर्मिंदगी होगी। लगाऊं हजरत लुकमान का बख्शा हुआ काजल, तो शायद कोई ना कोई निकल आएगा इसका हल। लगाते ही वो काजल में नजर हरगिज ना आऊंगा, हकीकत क्या है ये अच्छी तरह से जान जाऊंगा। ख्याल आते ही बैठा जाके उसके कमरे में छुप कर, सबक शहजादी को देने उधर से आ गया अख्तर। कहा शहजादी ने देरी से आने का सबब क्या है, बड़े ही गमज़दा दिखते हो, चेहरा उतरा उतरा है। सुनाया माजरा सारा ही उसको, गमज़दा होकर परेशान हो गई वो, किस्से पुरदर्द ये सुनकर। सुबह हो जाएगी, फांसी है कुछ लम्हात की मोहलत, फिर उसके बाद दारे फानी से हो जाऊंगा रुखसत। पकड़ कर रह गई दिल हो गया था गमज़दा मंजर, पकड़ कर रह गई दिल हो गया था गमज़दा मंजर, पकड़ कर रह गई दिल हो गया था गमज़दा मंजर। कहा कैसी खबर ये दी मैं कांप उठी जिसे सुनकर, कहा कैसी खबर ये दी मैं कांप उठी जिसे सुनकर, कहा कैसी खबर ये दी मैं कांप उठी जिसे सुनकर। है बेबुनियाद इल्जामात जो तुम पर लगाए हैं, न जाने कितने दुख तुमने मेरी खातिर उठाए हैं। तुम्हें फांसी हो इससे पहले आओ वसल हम कर ले, ये दामन अपना अपना गौहरे उम्मीद से भर ले। हुआ हैरान अख्तर, बोला ये मकसद न था मेरा, ताज्जुब होता है मुझको इरादा जान कर तेरा। कुराने पाक की खातिर सही सब मुश्किलें मैंने कभी भी गंदी नजरों से नहीं देखा तुम्हें मैंने। करूं ये कारे शैतानी जो मैं तो मुझ पे लानत है, खुदा नाराज होगा और निदामत ही निदामत है। हवस के वास्ते कैसे गवा दूं दौलत ईमा, गवारा ये मुझे हरगिज नहीं है, सुन ले ऐ नादा। बनिस्बत इसके सूली पर लटक जाऊंगा खुश होकर, मगर शैतान को हावी न होने दूंगा मैं खुद पर। खुदाए पाक से ऐ माहरू हर वक्त डरता हूँ, कभी कसदन बुराई का न कोई काम करता हूँ। ये सुनकर बोली वो पूरी जो हो ना पाई ये हसरत, ये सुनकर बोली वो पूरी जो हो ना पाई ये हसरत, ये सुनकर बोली वो पूरी जो ना हो पाई ये हसरत। तो दे दूंगी तुम्हारे बिन ये अपनी जान ए हजरत, तो दे दूंगी तुम्हारे बिन ये अपनी जान ए हजरत, तो दे दूंगी तुम्हारे बिन ये अपनी जान ए हजरत। फांसी चढ़कर घोड़ी पर हजरत में आऊंगी, बनाकर मर्द की सूरत जहर भी साथ लाऊंगी। सियाह पोशाक में हमदम खड़ी हो जाऊंगी, आकर बचश्मे तर में देखूंगी बड़ा गमनाक वो मंजर। उधर फांसी तुम्हें होगी मेरे मोहसिन मेरे यावर, इधर दे दूंगी अपनी
جان ایک پل میں زہر پی کر. کہا اختر نے یہ سن کر کبھی یہ کام مت کرنا, جلائی جاؤ گی نارے جہنم میں سنو ورنہ. یقین رکھو خدائے پاک کی ذات مقدس پر, وہی ہے قادر مطلق وہی ہے خالق اکبر. بری باتوں سے بچنے کے لیے اس کو نصیحت دی, سبق دے کر وہاں سے رخصتی کی پھر اجازت لی. سنیے شاہ نے اختر کی باتیں ہو گیا حیران, کہا بے شک بڑا ہی صاحب ایمان ہے انسان. کروں کیسے الہی تذکرہ میں تیری رحمت کا, تیرے ہی فضل سے میں نے پتا پایا صداقت کا. خبر سچائی کی جو اے میرے مولا نہیں لیتا, خبر سچائی کی جو اے میرے مولا نہیں لیتا, خبر سچائی کی جو اے میرے مولا نہیں لیتا, تو ناحق بے خطا کو بھول سے پھانسی میں دے دیتا. تو ناحق بے خطا کو بھول سے پھانسی میں دے دیتا, تو ناحق بے خطا کو بھول سے پھانسی میں دے دیتا. یہاں سے ہو کے فارغ پہنچا اختر شاہ کے در پہ, یہ بولا شاہ اظہار تمنا مجھ سے تو کر دے. کہا اس نے اگر ماں باپ کا دیدار ہو جائے تو ہو معراج قسمت کی, دل بے خود سکون پائے. خبر سنتے ہی گھر والے سبھی دوڑے چلے آئے, نظارہ دیکھ کے آنکھوں میں اپنی اشک بھر لائے. یہ بولی ماں مرادوں منتوں سے تجھ کو پایا ہے, مگر تقدیر نے غمناک یہ منظر دکھایا ہے. کوئی بے ہوش بیوی ہو گئی ماں کی بری حالت, کہا یہ باپ نے کیسے سہوں گا میں غم فرقت. ہوئی تھی تیری پیدائش بہار آئی تھی گلشن میں, مچی تھی دھوم تیرے جشن میں ہر سمت آنگن میں. نجومی نے بتایا تھا کہ اونچی تیری قسمت ہے, تیرے حصے میں لکھی کبریان بادشاہت ہے. کہا اختر نے بابا موت تو ہر ایک کو آنا ہے, سکندر اور لقمہ چل دیے ہم کو بھی جانا ہے. یہ منظر دیکھ کے پیرو جواں آنسو بہاتے تھے, یہ منظر دیکھ کے پیرو جواں آنسو بہاتے تھے, یہ منظر دیکھ کے پیرو جواں آنسو بہاتے تھے. سبھی تھے مبتلائے غم کہیں تسکین نہ پاتے تھے, سبھی تھے مبتلائے غم کہیں تسکین نہ پاتے تھے, سبھی تھے مبتلائے غم کہیں تسکین نہ پاتے تھے. بدل کر بھیس اپنا پھر وہ شہزادی چلی آئی, تھا جس کا منتظر وہ شاہ اے یارو گھڑی آئی. وزیر ملک سے ہو کر مخاطب شاہ نے پوچھا, بتاؤ اس جواں کو آج سے پہلے کہیں دیکھا. کہا اس نے کہیں دیکھا نہیں میں نے اسے حضرت, بتائیں آپ ہی سرکار یہ ہے کون خوش قسمت. یوں بولا بادشاہ یہ ہے تمہاری لاڈلی دختر, ندامت سے یہ سن کر جھک گیا نائب کا فوراً سر. کہا اس
اس نے سرے دربار رسوا کر دیا، اس نے صلہ میری محبت کا غلط آقا دیا، اس نے بیان کر دی حقیقت شاہ نے، پھر وہ سرے محفل مچل اٹھا صداقت جان کے پل میں ہر کا دل، کہا ایسا کہیں بھی بندے مومن نہیں دیکھا، شرافت دیکھ کر اس کی میرا دل ہو گیا شیدا، مصائب سہ لیے اس نے قرآن پاک کی خاطر، نہیں شکوا کیا کر دی خوشی سے جان بھی حاضر، یقیناً یہ خدائے پاک کا محبوب بندہ ہے، یقیناً یہ خدائے پاک کا محبوب بندہ ہے، یقیناً یہ خدائے پاک کا محبوب بندہ ہے عالی شان یہ اور مرتبہ اس کا نرالا ہے عالی شان یہ اور مرتبہ اس کا نرالا ہے عالی شان یہ اور مرتبہ اس کا نرالا ہے۔ یہ بے شک لائق تعظیم ہے، میں قدر کرتا ہوں، غلام پنجتن ہوں، خالق اکبر سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے تاج سر پہ رکھ دیا اور سلطنت بخشی، نظارہ دیکھ کر فرحت میں جھوم اٹھا تھا ہر کوئی، کیا فائز تو قمر الدین کو نائب کے عہدے پر، گلے سے لگ گیا جوش طرب میں یار سے جا کر، مچل اٹھا دل والد خوشی میں دیکھ کے منظر، کہا بیٹے کیا ہے فخر سے اونچا یہ میرا سر، تو ہے ایک سچا مومن نیک دل اور صاحب ایمان، مہربان رہتی ہے ہر وقت تجھ پہ رحمت یزداں، سمجھ پایا نہ تھا رتبہ تیرا میں کتنا ناداں ہوں، میرے نور نظر میں اپنی باتوں پر پشیماں ہوں، تڑپ کر بولا بابا سب تمہاری ہی بدولت ہے، جو دور پر فتن میں بھی میرا ایمان سلامت ہے، ہوا پھر عقد شہزادی سے جھومے سب مسرت میں، کھلا ہر غنچے امید اس کے باغ حسرت میں، بسر خوف خدا میں زندگی کرتا ہے جو انسان، بسر خوف خدا میں زندگی کرتا ہے جو انسان، بسر خوف خدا میں زندگی کرتا ہے جو انسان، اسی پر تاج ہوتی ہے ہمیشہ رحمت یزداں، اسی پر تاج ہو